वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं आलमी सतह पर, और उनका जो पाकिस्तान पर असर हो रहा है और हो सकता है। ना सिर्फ हम यहाँ सियासत की बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, रीजनल अलाइनमेंट्स, इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स, बट साथ साथ जो मुआशी भी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और उनकी वजह से भी जो असरात दुनिया भर में सियासत पर भी पड़ रहे हैं। कोविड के बाद के जो मुआशी इक़दाम थे, अभी दुनिया उनसे निमट ही रही थी कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो सामने आई। उसके बाद जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें बेपनाह इजाफा देखा गया। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो हैं उनमें बढ़ती हुई महंगाई, रिसेशन की गुफ्तगू शुरू हो गई। इसी तरह अब जो ये जंग हो रही है उसकी वजह से यूरोप में गैस और एनर्जी का जो एक बहरान है वो भी हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद जो माशी सूरत हाल है उस पर दबाव बढ़ रहा है। सिर्फ अगर अब बरतानिया की ही बात कर दें तो वहाँ जो लेटेस्ट फिगर सामने आए हैं, कहा जा रहा है कि जो वहाँ भी महंगाई की शरह है वो 10% से बढ़ के नज़र आ सकती है। 40 साला जो रिकॉर्ड है उसमें ये हाईएस्ट लेवल है। इसके साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म जो हैं वो भी इस वक्त सियासी मसाइल में घिरी हुई हैं, जो उन्होंने मुआशी फ़ैसले किए जिसके बाद उनको अपना जो वज़ीर ख़जाना है उसको बरतरफ भी करना पड़ा। इसके साथ साथ ओपेक की तरफ से भी तेल की जो पैदावार है उसको कम करने का फ़ैसला आया है, जिसकी वजह से अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी हम तनाव देख रहे हैं। इन सारे मामलात पर और जो इसका असर पाकिस्तान पे हो सकता है माशी सूरत पर भी, और जो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, डायरेक्टर हैं थिंक टैंक के वाशिंगटन में, और हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब, माहिर मुआशियात हैं, ये भी वाशिंगटन में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। उज़ैर साहब, सब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अगर आप हमें एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू दे सकें कि क्या इस वक्त जो ये इकॉनमी के हवाले से सूरत हाल है दुनिया भर में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें देखें, तीन बड़े जो मोटी डेवलपमेंट्स हैं हो रही हैं दुनिया भर में। पहली तो ये है कि कोविड के बाद, जैसे आपने कहा, एक स्टिमुलस दिया गया था मॉनेटरी और फिस्कल साइड पे, तो अब वो रोल बैक किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व जो है, जो मैनेज करती है यूएस डॉलर को, उसने शरह सूद बढ़ाना शुरू कर दी है, और आज ही की न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि वो और अग्रेसिवली उसको बढ़ाएं। तो उसकी वजह से जो डॉलर की जो कीमत है दुनिया भर में वो महंगी हो रही है। दूसरा बड़ा इशू जो है वो रूस और यूक्रेन की जंग है, और उसका नेचुरल गैस मार्केट और ऑयल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है, एनर्जी मार्केट पे। तो आने वाले महीनों में जब सर्दियों का मौसम आएगा तो यूरोप, क्योंकि उसके बाद रूस रशिया की गैस नहीं अवेलेबल होगी, वो दुनिया भर से एलएनजी खरीदेगा, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस महंगी हो जाएगी और इम्पोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि क्योंकि दुनिया भर क्लाइमेट चेंज की वजह से एक एनर्जी ट्रांजिशन पे जा रहा है, जहां ममालिक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से तेल की कीमत में वॉलेटिलिटी जो है इस वक्त जंग की वजह से हो रही है, लेकिन मीडियम टर्म में वो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से बढ़ेगी, जहां सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं वो कोशिश करेंगे कि तेल की कीमत को ऊंचा रखा जाए ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें, और उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, और उसका माशी जो बहरान है या महंगाई के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो पड़ता रहेगा। तो ये तीन बड़े इश्यूज हैं इस वक्त दुनिया की मईशत में, जो पाकिस्तान के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। सही। कामरान साहब, ऑब्वियसली ये मुआशी जो डेवलपमेंट्स हैं इनका तो ज़ैर साहब ने जिक्र किया, बट सर कोविड के ज़माने से हम एक जो एक सियासी सूरत हाल है जिसको हम एक वर्ल्ड पावर्स की बात करते थे, उसमें भी हम तब्दीली देख रहे हैं। जिस तरह चीन ने कोविड से निपटा, जिस तरह बरतानिया और अमेरिका में ज़्यादा मसाइल रहे, इस वक्त भी लोग बात कर रहे हैं कि रूस को, चीन को एक तरफ हम देख रहे हैं, अमेरिका और यूरोप दूसरी तरफ है। उसके अंदर सऊदी अरेबिया की तरफ से जो ये डेवलपमेंट आई है, जो बाइडन साहब ने उनसे कहा, तेल की कीमतों के हवाले से बात किया, उन्होंने प्रोडक्शन कट कर दी। सर, इसको जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, क्या हम एक रीजनल इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट भी देख रहे हैं?
देखिए मैं इसको री अलाइनमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि री अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि या जो है जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो किसी एक जानिब या दूसरी जानिब जो है वो अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पोल है, दुनिया अभी भी यूनिपोलर है उस सेंस में कि अमेरिका के मुकाबले में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है। और जो चीन की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, वो भी जो है सबके सामने अब आया हो रही है कि चीन उस तरह का जो है पावर नहीं है। रूस की सिचुएशन तो यूक्रेन की जंग ने जो है वो बिल्कुल सबके सामने रख दी कि उनकी क्या जो है अस्करी लिहाज से, उनके जो इकोनॉमिक लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से, और जो उनकी साख है जो रूस की, अभी देखें यूएन के अंदर जो है उनके खिलाफ जो अपना वोट हुआ है जनरल असेंबली में, उसमें चीन ने भी उनका साथ नहीं दिया, एब्सटेन कर दिया बैठ के। तो आई डोंट थिंक कि कोई जो है ये रीअलाइनमेंट हो रही है। हाँ, ये हो रहा है कि तमाम जो खित्ते हैं उनके अंदर जितने प्लेयर्स हैं, आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, तो वो अपने अपने मफादात को देख रहे हैं। इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का डिवर्जेंस है। अभी उजैर ने बात की कि भाई जो एक तब्दीली आ रही है रिन्यूएबल्स के सेक्टर में, वो अच्छी तरीके से जो है उनको मालूम है कि सऊदी अरब को कि उनके लिए जो है उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो जाहिर है फिर अब डिवर्जेंस हो जाती है अमरीकी इंटरेस्ट में। अमरीकी इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि आप जो है हमारे साथ मिलके, तो ये जो रूस ने जंग शुरू की हुई है इसको ख़त्म करने में, रूस को मजबूर करने में हमारा साथ दें, सैंक्शंस का साथ दें, और जो है उनको किसी किस्म की कोई स्पेस ओपनिंग ना दें। लेकिन चूंकि सऊदी अरब जो है उसके अपने जो मफादात हैं वो इस वक्त डाइवर्ज कर रहे हैं अमेरिका से, तो वो जाहिर है वही करेगा जो उसके जो है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट में होगा। उजैर साहब, फिर इसी हवाले से जो आपने एनर्जी का जिक्र किया, यूरोप में बहुत जिक्र हो रहा है इस वक्त दो चीज़ों का सर। एक तो ऑब्वियसली कि आगे एक एनर्जी क्राइसिस आ रहा है जैसे जैसे सर्दियां हो रही हैं, पर साथ में हम सर इस तरह की भी खबरें सुन रहे हैं कि लोग मुजाहिरे कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बल्कि इस तरह का एहतजाज कि हम क्यों एक ऐसी जंग में हिस्सा ले रहे हैं जिसकी वजह से मुआशी मुश्किलात पड़ रही हैं। डू यू सी, आपके ख्याल में क्या इससे कोई तब्दीली एक आ सकती है बड़े लेवल की यूरोप के अंदर? जी, यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं कि तब्दीली तो अभी इटालियन इलेक्शंस जो हुए उस पे एक आपने नज़ारा देख लिया, ट्रेलर देख लिया कि किस तरह की तब्दीली वहाँ आ रही है। फैशिस्ट ओरिएंटेशन के लीडर जो हैं वो मकबूल हो रहे हैं। सदर मैक्रोन जो फ्रांस के हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो एक डोनर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराएंगे पाकिस्तान में सैलाब जो आए हैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अब वहाँ सूरत हाल पेरिस और फ्रांस के अंदर ये है कि वहाँ भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, एनर्जी महंगी हो गई है, वगैरह वगैरह। तो यूरोप के अंदर ऑब्वियसली इस जंग की वजह से सूरत हाल गंभीर है, और पाकिस्तान का इस पे इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है कि क्योंकि मगरिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ से ऑब्वियसली IMF तरह के इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज भी आते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज आते हैं। तो अगर यूरोप और अमेरिका रिसेशन में जाता है, जिसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन कंसेंसस है इकोनॉमिस्ट के दरमियान कि ये तो होगा, तो उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी डिक्लाइन होती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि डॉलर महंगा हो रहा है, तो एक्सेस टू डॉलर फ्लोज फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट वो और मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के लिए, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करते हैं। क्योंकि हुकूमत तो चाहेगी कि वो इकोनॉमी को ग्रो करे, लेकिन जो एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं, बैरूनी जो फैक्टर्स हैं, वो इस बात की इजाज़त इस वक्त नहीं देते। तो ये बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए नेविगेट करना कि दुनिया में रिसेशन है और डॉलर महंगा हो रहा है और आप ग्रोथ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उजैर साहब, सो आप बेसिकली देख रहे हैं कि ये जो मुश्किलात जिनका आपने जिक्र किया पाकिस्तान की, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू डॉक्टर कामरान, आई मीन कैन यू गिव अ टाइम पीरियड, कितने अरसे के लिए आप देख रहे हैं कि ये मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी पाकिस्तान के लिए? जी, कम से कम 6 से 9 महीने तो लगेंगे इन मुश्किलात को ठीक होने में। और जब मैं बाकी ममालिक से लोगों से बात करता हूँ, भारत में या बांग्लादेश में या दूसरे ममालिक में, तो वहाँ के जो इकोनॉमिक फोरकास्टर्स हैं वो ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं कि तेल जो है वो $100 के ऊपर के फोरकास्ट बनाओ।
کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے کہ کموڈیٹی پرائسز ہیو پیک اور تیل کی قیمت آنے والے مہینوں میں نیچے گرے گی. تو یہ میرے لحاظ سے پروڈنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے. پاکستانی پالیسی میکرز کو جو معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پرو ایکٹیولی سلو ڈاؤن کریں انرجی کنزمپشن, اکانومی کو دھیمی آنچ پہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بفرز بلڈ کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بفرز ہوں گے اور 6 مہینے بعد جو ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ ریئلائز نہیں ہوتا تو آپ بیٹر پوزیشن میں ہیں. لیکن اگر آپ امید لگائے بیٹھیں کہ آسانی ہو جائے گی اور 6 مہینے بعد آسانی نہیں ہوتی تو پھر ملک کا اور برا حال ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اکانومی کو اس وقت گرو نہیں, اسٹیبلائز رکھا جائے اور بفرز بلڈ کیے جائیں. بالکل ٹھیک جی. ڈاکٹر کامران سر, اسی حوالے سے آبویسلی پاکستان کی فارن پالیسی کا بہت ذکر میرے خیال میں پچھلے ہم کچھ چند سالوں سے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے چین امریکہ میں, وہ اب زیادہ مشکل ہو گیا ہے, دباؤ بڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. کیا اس پالیسی کے اوپر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے کیپنگ ان مائنڈ یہ جو اس وقت ایک انٹرنیشنل صورتحال ہے؟ جی دیکھیں, یہاں پہ دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ پالیسی کو بیلنس کرنا, یعنی جو آپ کے ریلیشنز ہیں چائنا اور امریکہ کے درمیان, ان کو بیلنس کرنا بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے. آئی تھنک کہ پاکستان کی ضروریات جو ہیں ان کو ڈیفائن کر رہی ہیں. پاکستان کی ضروریات جو ہے وہ چین نہیں پوری کر پاتا. جیسے ابھی عزیر نے کہا کہ آپ کی پوری ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ مغرب میں ہے, ویسٹ میں ہے, تو اور پھر امریکہ جو ہے آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. چین سے آپ کو قرضے ملے ہوئے ہیں, وہ بھاری قرضہ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے. چین کا جو اکنامک ماڈل ہے, فائنینشیل ماڈل ہے دنیا کے اندر, وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طریقے سے جو ہے مغرب کا ہے. تو آپ کی جو اس وقت ضروریات ہیں, اب آپ دیکھیں مطلب جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. ابھی جو ہے کیا وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے, آرمی چیف جنرل باجوہ آئے ہوئے تھے, اسحاق ڈار صاحب آئے ہوئے تھے. کیوں آئے ہیں وہ؟ یہ چین کے دورے کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, جو اس وقت پاکستان کی جو معیشت کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں آپ کو ویلتھ کی طرف ٹلٹ کرنا ہوگا, اور وہ ظاہر ہے پھر آپ کی جو ہے امبیلنس کریٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے چین کے ساتھ ریلیشن شپ بگاڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چین سے آپ کو کیا مل سکتا ہے اور اس بیسس پہ آپ ریلیشن شپ جو ہے نا اسٹیبلش کریں. ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ جو ڈسکورس پبلک جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی پاکستان کے اندر کہ جی امریکہ کی کو سبسٹیٹیوٹ آپ کر رہے ہیں چین کے ساتھ, یہ بہت ہی ایک غلط فہمی ہے جو کہ عام ہو چکی ہے, اور وہ کلیئر تھنکنگ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے, اور جو ایک ان کی زمین کے اوپر سی ڈی اے کے ساتھ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کا, اور ان کی جو کچھ زمین بارہ کوہ کے پاس جو تھی, وہ بارہ کوہ بائی پاس جو بن رہا تھا اس کے لیے استعمال جو کی جا رہی تھی, اس پہ یونیورسٹی کی طرف سے احتجاج ہوا. یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز اور 2 ایسوسیٹ پروفیسرز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے اور اس فیصلے کو چیلنج کیا کہ جو ان کی زمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایک بائی پاس کے لیے, جس پر عدالت نے اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا ہے. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الناز صاحب, چیئرپرسن ہے ہسٹری ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی, اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسد ملک صاحب, نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. الہان صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کیوں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کورٹ چلے گئے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ ماسٹر پلان کا حصہ ہے, اور یہ زمین جو ہے صرف ایجوکیشن اور ریسرچ پرپسز کے لیے ہے. اس کو آپ کسی اور مقصد کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. سی ڈی اے نے بغیر ماسٹر پلان کو تبدیل کیے ہوئے یہ کام جو ہے شروع کر دیا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہماری اپنی جو باڈیز ہیں یونیورسٹی کی, انہوں نے کام پہلے شروع کیا اور ان سے منظوری مانگنے کا جو سلسلہ ہے بعد میں شروع کیا.
تو یہ بھی ہم کو انتہائی جو ہے نامناسب لگا کہ اگر آپ چلیں کچھ یونیورسٹی سے لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ پہلے جو ہے اجازت مانگ لیں اور پھر کام شروع کریں. انہوں نے کیا کیا کہ بغیر کسی فارمل اپروول کے سیدھا جو ہے آکیوپائی کر لیا اس الائنمنٹ کو جس پر وہ یہ بائی پاس بنانا چاہ رہے تھے اور وہاں پر کام شروع کر دیا. اس سے آبویسلی جب فیکلٹی کو پتہ لگا اور باقی جو ہے لوگوں کو پتہ لگا تو اس سے آبویسلی کافی انریسٹ جو ہے پیدا شروع ہونی ہوئی. یہاں پر ہماری اپنی انتظامیہ پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا جو ہے کام ہوا ہو ان کی جو ہے غیر علمی میں. اور یہاں پر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جہاں تک اس کی جو لیگل ایسپیکٹ ہے وہ تو آبویسلی اب چیز عدالت میں ہے اور وہاں پر جو ہے جو ہماری پٹیشن جاری وہاں پر ہے وہ ہم لڑیں گے اس پوائنٹس کے اوپر. بٹ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو پبلک ڈومین میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ سی ڈی اے کر رہی ہے کہ یہ ہم پبلک یوز پروجیکٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بے شک جو ہے 10 بائی پاسز بنائیں 50 بنائیں جہاں مرضی بنائیں بٹ یہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو آپ کی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹی ہے سرکاری یونیورسٹی ہے اس کے زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ جو ہیں ایک بائی پاس نکال رہے ہیں. سو آئی تھنک اس پروجیکٹ کے ساتھ مطلب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کے بیچ میں سے نکلے گا اور ڈویژن ہو جائے گی. بالکل. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے آپ یعنی کہ پورا اسلام آباد دیکھ لیں 3rd ایونیو دیکھ لیں پورے نیشنل ہائی ویز دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہائی وے بناتے ہیں یا اس طرح کی بڑی سڑک بناتے ہیں تو اس کے ارد گرد ایک ایکسکلوژن زون ہوتا ہے جہاں پر آپ کچھ چیز نہیں بنا سکتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسی ایکسکلوژن زون کے اندر لوگ آ کے قبضے کر لیتے ہیں. ہماری پوری جو یونیورسٹی کی باہر والی سڑک ہے جو سی ڈی اے کے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ قبضہ ہوا ہے. تو ہمیں سی ڈی اے کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے. انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کو اس کی جو ایگزسٹنگ لینڈ ہے وہ کبھی پراپرلی کلیئر کر کے ہینڈ اوور نہیں کی. تو یہ تو آئی تھنک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کے اوپر جو ہے ٹرسٹ کریں کہ وہ ہمیں جو ہے کوئی سواپ جو ہے بعد میں کسی وقت پہ جو ہے وہ دیں گے. آپ خود میں ذرا اسد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. اسد صاحب کورٹ میں کیا ہوا کیا لیگل پوائنٹس تھے جن کی بیسس پہ آپ کے خیال میں کورٹ نے جو اسٹے آرڈر دے دیا ہے اور وہ اس ایشو کو ابھی سنیں گے آگے؟ جی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی تھی اور زیادہ کوئی لیگل آرگومنٹس کو اتنے شاید اس سے وہ کنونس نظر نہیں آ رہے تھے لیکن جو انوائرمنٹ کا ایشو تھا بیسکلی جو اسٹے انہوں نے کیا وہ انوائرمنٹ پہ کیا. ڈی جی جو درخت کٹیں گے درخت کٹے ہیں اور اس میں یہ جو سی ڈی اے نے غلطی کی وہ یہ تھی کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ایک ان کی ہوتی ہے اس کی ایک رپورٹ کوئی بھی آپ پروجیکٹ شروع کرنا ہے وہ اس میں آپ نے جو انہوں نے اپنا دوران سماعت بھی اور بعد میں جو آرڈر جو شیٹ کورٹ کی آرڈر شیٹ تھی اس میں بھی یہ تھا کہ جو پاک ایپا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اس کے جو اسسمنٹ رپورٹ ہے اس کے بغیر کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پروجیکٹ جو ہے بیسکلی جو اسٹے ہوا ہے وہ انوائرمنٹ کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ہوا. لیگل پروویژن شاید اتنی زیادہ سالڈ اس وجہ سے بھی نہیں تھی کیونکہ ایک تو یہ کہ جب یہ منصوبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے جون میں سی ڈی اے کے بورڈ نے اس کی جب اپروول دی تھی تو قائد اعظم یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ سی ڈی اے بورڈ کے ممبر تھے. اس میں جو منٹس آف میٹنگ ہے اس میں ان کے دستخط ہیں وائس چانسلر کے. تو اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو اس میں سنڈیکیٹ جو ہے جس کے تقریباً 12 شاید ممبر ہیں ان میں سے صرف 3 جو ہیں انہوں نے اپوز کیا تھا اور میجورٹی نے اس کو اپروو کر دیا تھا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں, انتظامیہ کو اعتراض نہیں ہے. انہوں نے میرے خیال میں شاید کل پھر ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے اور جو سی ڈی اے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے بائی پاس کے حوالے سے زمین جو کیو اے یو کی استعمال کی جا رہی ہے. جی الہان صاحب جو اسد صاحب بات کریں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی انتظامیہ نے تو اجازت دے دی ہے زمین استعمال کرنے کی, یہ آپ صرف اساتذہ جو ہیں آپ کورٹ چلے گئے اور آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا, بٹ اگر اجازت دی ہوئی ہے انتظامیہ نے تو پھر سر کس طرح آپ اس کو روک پائیں گے؟ دیکھیں یہ بات کہ کیا انتظامیہ نے ایکچولی اجازت دی ہوئی ہے یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ یہ تو بات صحیح ہے
کہ جون میں جو CDA کی بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمارے وائس چانسلر ایز نان ایگزیکٹو ممبر انہوں نے شرکت کی، اور اس میں ایک لائن سے ٹیلیگرافکلی اس طرح کی چیز جو ہے ان کے آئٹمز میں تھی۔ دوسری چیز آف کورس یہ ہے کہ ان اسپائٹ آف دیٹ انہوں نے یونیورسٹی کی باڈیز سے کوئی جو ہے ٹائملی اپروول نہیں لیا، کام پہلے شروع کیا، جب شور مچا تو پھر انہوں نے زبردستی جو ہے بیسکلی آئی وڈ سے سنڈیکیٹ کی میٹنگ جو ہے کال کی۔ اس سنڈیکیٹ کی میٹنگ سے پہلے ہمارے جو 2 الیکٹڈ ممبرز ہیں اور جو ہمارے سینئر ڈین ہیں جو فیکلٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے ہمارے جو اساتذہ کی تنظیم ہے ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن، انہوں نے ان کے سامنے ریزولوشن رکھی، اور جو ہمارے جو ممبران ہیں انہوں نے وہاں جا کر جو ہے ایفیکٹولی کافی گھنٹوں تک ڈیبیٹ بھی کیا، اور جو باقی ممبران ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کر لیا کہ یہ چیز ایز سچ انکنڈیشنلی ہم اپروو نہیں کریں گے، ہم ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے۔ اس جوائنٹ ورکنگ گروپ میں یہی 3 جو ہمارے سینئر فیکلٹی ممبرز ہیں وہی ہماری طرف سے نمائندگی کریں گے، اور جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تب تک کوئی بھی جو ہے سواپ ڈیل یا کوئی بھی اس طرح کی ڈیل جو ہے نہیں ہو سکے گی۔ اب اس جوائنٹ ورکنگ گروپ کے کچھ میٹنگز ہوئے ہیں، یہ منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ایڈیشنل سیکریٹری صاحب ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں ٹو ایکچولی بی دی چیئرمین آف دیٹ، کیونکہ ہمارے ایکٹ میں صرف سیکریٹری ایجوکیشن ہمسیلف کین اپیئر، بٹ چلیں ایڈیشنل سیکریٹری صاحب آگے تھے تو باقی لوگوں نے ان کے ساتھ شاید یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یو ہیو نو لوکل اسٹینڈ آئی، تو بٹ دا فیکٹ آف دی میٹر از کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات چیت کے سلسلے کے دوران جو ہے CDA نے کوشش کیا کہ ہم زبردستی کام کروا لیں گے اور بعد میں پھر دیکھی جائے گی اباؤٹ دی اپروولز اینڈ ادر سچ تھنگس، اور ان کی یہی جو جلد بازی ہے یہی جو ہے عدالت نے نوٹ کی ہے کہ جی آپ کو کیا یعنی کہ اتنی تکلیف ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی کو تقسیم کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کا پروجیکٹ کر رہے ہیں وداؤٹ فالوئنگ یور اون رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ڈیو ڈیلیجنس۔ سر آپ کے خیال میں یہ اب جو الہان صاحب بات کر رہے ہیں اور جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں یہ کورٹ میں ڈسکس کیے جائیں گے، یا آپ کے خیال میں صرف جو وہ ایک درختوں کا معاملہ ہے اور انوائرمنٹل اسیسمنٹ رپورٹ اسی پہ توجہ جائے گی؟ جی اس میں ایک 2 چیزیں، ایک جو انہوں نے بتایا کہ جلد بازی میں CDA نے کر رہا ہے، وہ انہوں نے جلد بازی میں ہی وہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو رپورٹ ہے وہ نہیں دی، باقی ان کا کوئی یہ الائنمنٹ جو ہے وہ اس میں ہے، ان کے ماسٹر پلان میں بھی ہے یہ 12 گو کی، اس میں وہ تھوڑا سا انہوں نے ڈیویٹ کیا ایک، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جون میں لاسٹ ایئر اپریل میں عمران خان صاحب نے بھی یہاں پہ انٹرچینج جو ہے وہ 12 گو کی وہ انہوں نے اناگوریٹ کی، اور اس میں جو ان کا ڈیزائن تھا اس میں تقریباً 650 کنال آ رہا تھا، اس وقت کسی نے اس طرح سے وہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تھی۔ یہ جو ابھی جو CDA ہیسٹ میں کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ جو چیئرمین تھے پہلے CDA کے عامر علی احمد، جب یہاں پر ایک راول روڈ پہ ایک انٹرچینج کا افتتاح کیا تھا میاں شہباز شریف نے جو پرائم منسٹر ہیں، تو انہوں نے اس میں اسپیچ میں ایک جو ہے ان سے اسپیچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے چیئرمین سے پوچھا ہے کہ اگر یہ 12 گو کا انٹرچینج جو ہے یہ 4 مہینے میں بنا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں ان کو ایک صدارتی جو میں ان کو ایوارڈ بھی دوں گا، اگر نہیں بتا سکتے تو پھر بھی مجھے بتا دیں۔ اور اس کے کوئی 2 ہفتے بعد جو ہے وہ ان کو ہٹا کے یہ جو ابھی جو پریزنٹ CDA کے چیئرمین ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو یہ پہلا ٹاسک دیا گیا، یہ اس وجہ سے شاید زیادہ اس میں پرویکٹیو ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو جلدی کام کروانا چاہتے ہیں، بٹ کیا کورٹ ان چیزوں کو ول اٹ ٹیک اٹ انٹو اکاؤنٹ، ول اٹ ان کا کیس جو ہے QAU کا مضبوط ہوگا؟ نہیں، QAU کا جو کیس ہے وہ تو سمپل سا یہ ہے کہ ان کو عدالت نے تو 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ کیا یہ اس میں کوئی جو فنڈامنٹل، کیونکہ یہ 199 کی پٹیشن ہے، تو کیا اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کے انکروچ ہوئے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو اب تک کی پروسیڈنگ ہوئی ہے 1 دن کی، اس میں صرف ایک ہی چیز پوائنٹ آؤٹ جو جس کے اوپر چیزیں تو انہوں نے لیگل پوائنٹس تو دیے لیکن اس پہ کوئی اتنا زیادہ کورٹ نے سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ کورٹ کے جو کویسچن تھے جو اٹھائے گئے تھے جج صاحب نے وہ یہ تھے کہ ایک تو یہ عوامی ایک منصوبہ ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جو لینڈس جو ان کو جو الٹرنیٹ جو ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے وہ لینڈ جو ہے وہ جو CDA نے بتایا کہ وہ زیادہ ویلیویبل ہے،
یہ بھی عدالت نوٹ کی تھی. جو ابھی جو ایشو ہے ویری کوئکلی الہان صاحب, کیا سی ڈی اے نے کوئی زمین آفر کی ہے سر؟ ویری کوئکلی پروگرام شٹ کرنا ہے ذرا. انہوں نے آفر کی ہے, بٹ ہمارے جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کے ممبرز ہیں اور جو ہمارے اسٹیٹ کے آفیسر ہیں, دے آر ویری کلیئر کہ ایز سچ نو سیریس آفر ہیز بین ریسیوڈ. اور وہ جو انہوں نے آفر کی بھی ہے وہ کافی جو ہے ڈوبیس قسم کی ہے. وہ ایک پہاڑی جیسا نما علاقہ ہے اور یہ شاید یونیورسٹی کے کسی جو ہے کام کے نہیں ہوگا وداؤٹ ایکسٹینسو لیولنگ ورک. سو بیسکلی دیر از نو ریئل آفر. اسینشلی جو سی ڈی اے جو ہے وہ اپنی فکشن جو ہے پیڈل کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو کوئی زمین آفر کی ہے. اینڈ دی فیکٹ از کہ اگر آپ نے کوئی سواپ کی ڈیل کرنی ہے تو آپ پہلے مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں, پھر سواپ ہو سکتا ہے. یہ تو آپ نہ کریں کہ آپ پہلے مجھ سے چھین لیں جو آپ چاہتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کہتے رہیں کہ جی وی ول سواپ سم تھنگ وتھ یو سم ویئر. آئی مین یہ تو بیسکلی ایک اسرائیلی اسٹائل سیٹلر کولونیلزم ہے ویسٹ بینک میں. دس از ناٹ ہاؤ وی ایکسپیکٹ آور اون سول سرونٹس ٹو ٹریٹ اس. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے یہ وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.